حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم ترین عنوان پر عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور سنیے۔ وہ عنوان ہے استقبال رمضان۔ استقبال رمضان کیا ہے؟ رمضان کا استقبال کرنا۔ جیسا یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر یہ آتا ہے کہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ بھائی سحری کا انتظام کر لو، افطاری کا انتظام کر لو، دہی بڑے بنانے کا انتظام کر لو، حریص بنانے کا انتظام کر لو، اور یہ سب جو ہے کام کر لو، اور گھر کو جو ہے پاک صاف کر لو، چونا لگاؤ، پینٹ لگاؤ، یہ تیاری سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، رمضان کی اصل تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا۔ ہم عام طور سے 5 نمازیں پڑھتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان کے اندر ایک نماز بڑھ جاتی ہے جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں، 20 رکعت یہ نماز بڑھ جاتی ہے، اس کے لیے وقت فارغ کرنا۔ عام طور سے صبح کا ناشتہ ہم 8-9 بجے کرتے ہیں، لیکن اب سحری کے موقع پر صبح تہجد میں اٹھنا ہے، اٹھ کر سحری کرنا ہے، اس کے واسطے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اور رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو، کاروبار کے اوقات کو، ملازمت کے اوقات کو ایسا ہم ترتیب دیں، ایسا شیڈول بنائیں کہ ہمارا وقت مسجد کے اندر بھی کچھ گزرے، کچھ کیا بلکہ زیادہ گزرے۔ 5 وقت کی نماز تو ہم ضرور پڑھنا ہے، رمضان میں کبھی نماز نہیں چھوڑنا۔ تو ہم ایسی ترتیب بنائیں رمضان سے پہلے اپنے کاروبار کے یا اپنے ملازمت کی کہ ہم ہر نماز سے ایک 10 منٹ پہلے جائیں گے مسجد میں اور 10 منٹ بعد نکلیں گے۔ کیا کریں گے؟ 10 منٹ پہلے جائیں گے اور 10 منٹ بعد اس وقت میں قرآن کی تلاوت کریں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، استغفار کریں گے، درود پڑھیں گے۔ اس کے لیے پہلے سے ہم پلان کریں۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ اور استقبال رمضان یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کی خوب تلاوت کریں، اس کے واسطے وقت نکالیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، ہمارے حضور سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن خوب پڑھیں، قرآن خوب پڑھیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس کے لیے وقت فارغ کریں، ابھی سے پلان کریں۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو آپ کے سامنے عرض ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں کپڑوں کی خریدی کے لیے، چپل کی خریدی کے لیے، میچنگ کی اوڑھنے خریدنے کے لیے اور دیگر ضروری چیزوں کو خریدنے کے واسطے ہم، اور خاص طور سے معاف کریں ہماری مائیں بہنیں لیڈیز جو بازار کے اندر وقت گزارتے ہیں، یہ ہرگز نہ کریں۔ استقبال رمضان کا یہ ہے کہ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، ضروری معلوم ہو رہا ہے تو ابھی سے خریدیے۔ ابھی اور 15 دن باقی ہے رمضان آنے کے واسطے، ابھی سے آپ خریدیے۔ ویسے رمضان کے لیے عید کے کپڑے پہننا فرض نہیں ہے۔ ہاں، جو ضروری، اگر اپنے کپڑوں میں جو صاف کپڑے ہیں ان کو آپ پہن سکتے ہیں، اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑے پہننے کا حکم ہے۔ نئے کپڑے پہننا فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر سلا رہے ہیں، اللہ نے گنجائش دیا ہے، ایک ترتیب بنی ہوئی رہتی ہے بعض لوگوں کے پاس کہ سال میں ایک مرتبہ ہم کپڑے سلاتے ہیں۔ رمضان میں کپڑے سلانے کا ایک معمول رہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو بچوں کو نئے کپڑے سلائیں گے، ایسا معمول بنا ہوا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سلائیں، لیکن رمضان میں کپڑے پہنانے کے لیے، عید کے کپڑے تیار کرنے کے واسطے رمضان میں بازاروں میں جانا، رمضان کے آخری عشرے میں بازار میں گزارنا، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بعض مائیں بہنیں رمضان کی راتوں میں بازاروں کو جاتے ہیں۔ شہروں کے اندر رات میں بازار دیر تک کھلے رہتے ہیں، بلکہ آخری عشرے کے اندر تو رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ میری مائیں بہنیں اور دیکھنے والے بھائیوں، میں آپ سے ادباً ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے راتوں میں بالکل ہماری مائیں بہنیں باہر نہ جائیں۔
رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ رحمت برسا رہے ہیں اور ہم اس رحمت کو لینے کے بجائے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ اور رمضان کا آخری عشرہ جو کہ انتہائی برکت والا ہے اور اس میں شب قدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہم جو ہے اس وقت میں اللہ کے رحمت کو لوٹنے کے بجائے بازاروں پہ جائیں گے تو کتنی بری بات ہے۔ اگر کوئی آدمی ہم کو جو ہے 1 لاکھ روپے دینے کے واسطے پیچھے پھر رہا، ہمارے 1 لاکھ روپے لے لو، 1 لاکھ روپے لے لو، اور ہم جو ہے آگے جا رہے ہیں، نہیں لیتے ہوئے یہ بول رہے ہیں، تو وہ آدمی عقل مند ہے؟ ایک آدمی بیچارہ جو ہے گفٹ دینے تیار ہے کہ 1 لاکھ روپے لے لیجئے۔ 1 لاکھ تو دور کی بات ہے، کوئی 100 روپے گفٹ اگر دیتا ہے تو اس کا ہم ہاتھ چومتے ہیں اور اس سے خوشی سے ملتے ہیں۔ تو دنیا کا حال یہ ہے کہ دنیا والے کچھ اگر دیتے ہیں تو لینے کے واسطے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور یہاں اللہ دینے کے واسطے ہم کو جو ہے ندا لگا رہے ہیں۔ اور رمضان کا پورا مہینہ 30 دن دیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بازاروں میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم وقت سے پہلے یہ بیان اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری اور رمضان کا استقبال ابھی سے ہم کریں۔ کپڑے سلانا ضروری سمجھتے ہیں، چپل لینا ضروری سمجھتے ہیں، اونڈی لینا ضروری سمجھتے ہیں، شوز لینا ضروری سمجھتے ہیں، جو بھی چیز خریدنا ضروری سمجھتے ہیں تو ابھی سے آپ خرید لیجئے۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے جو لوگ کہتے ہیں رمضان میں نیا اسٹاک آتا، نئے فیشن کے کپڑے آتے ہیں، نیا برانڈ آتا، نہیں، جو بھی آیا ہے بازار میں جو موجود ہے ابھی سے ہم لے لیں، ابھی سے ہم ڈال دیں، تو انشاءاللہ رمضان میں ہم کو بازار میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ رمضان میں بہت خدمت کرتے ہیں، پکانے کی خدمت اور صبح اٹھنے کا مجاہدہ، یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آپ اللہ کی عبادت بھی کر لیں، بجائے بازار میں جانے کے آپ اگر جو ہے یہ وقت کو ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے اور جو ہے اسی طریقے سے افطار سے پہلے دعا کے لیے ہم بیٹھیں گے، کتنا اچھا ہوگا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم یہ شاپنگ اور جو کچھ جو خریداری ہے یہ ابھی سے ہم مکمل کر لیں، تو پھر اس وقت رمضان میں کوئی فکر نہیں رہے گی۔ ہمارے بہت سارے تو نہیں بول سکتے، بعض ساتھیاں ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ رمضان سے پہلے رمضان کی شاپنگ کرتے ہیں، اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب بھی سال سے ہر سال اس ایسے موقع پر اعلان کرتے ہیں، بولتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں بیانوں کے اندر کہ بھائیوں بہنوں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرو، رمضان کا استقبال کرو، کچھ خریدنا ضروری سمجھتے ہیں تو ابھی سے جاؤ، ابھی سے خریدو، ابھی سے پورا انتظام کر لو۔ رمضان میں باہر نکلنے کا کام مت رکھو، رمضان میں پورا وقت مرد حضرات مساجد میں گزارنے کی کوشش کریں اور آخری عشرے میں اعتکاف میں رہنے کی کوشش کریں، اور خواتین بھی اپنے گھر کے اندر اوقات گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم سارے کاموں سے ابھی سے ہم فارغ ہو جائیں، تو ابھی وقت ہے، اس لیے ہماری بات کو آپ حضرات جو ہے اہمیت دیں، چونکہ یہ بات میری بات نہیں ہے، اکابرین کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے جو آپ کے سامنے آموختے کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے اوقات کو رمضان میں صحیح انداز سے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی سے ہم اپنے ذمہ داریاں پورے مکمل کر لیں، شاپنگ پوری کر لیں۔ اور ایسے موقع پر جب کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور پھر ابھی اطلاعات آ رہے ہیں کہ کرونا پھر تیزی سے پھیل رہا ہے، ایسے موقع پر تو ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ کیا ہے، یہ کرونا جو بیماری ہے یا اور وبا ہے کیا ہے، اللہ اس کو دور فرما، اور اس کی وجہ سے کیسے حالات پیش آ رہے ہیں، تعلیم کی خرابی، اسکول بند، مدارس بند، کالج بند، اور جو ہے گزشتہ تو مساجد بھی بند تھے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رمضان میں ایسا نہ فرما، ہمیں اور ہم کو جو ہے اور ہم کو اور سارے عالم کو اس کرونا بیماری سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اگر اس کی بجائے اگر ہم بازار میں جائیں گے رمضان میں تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابھی سے ہم رمضان کا استقبال کریں اور اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس بات کو آپ حضرات سن کر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔